السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. سمری اور الفاظ معنی جو تھوڑا بہت آپ نے پیچھے لیکچرز میں سمجھا، اسے دھیان میں رکھتے ہوئے کویشچن آنسرس بھی جو آپ کے پاس کی بک ہے اس کے اندر موجود ہیں. کویشچن آنسر یاد کرتے رہیں، اور کچھ ایکسرسائز کے اندر سے ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں تھوڑی پریکٹس کے لیے، وہ بھی آپ ذرا دھیان میں رکھتے جائیں تو ہمیں ایزی ہو جائے گا اس کو کور اپ کرنا پورے لیسن کو اس کے حساب سے. یہاں پر ایک سوال آپ کے پریکٹس کے لیے دھیان رکھیں آپ اس کا، جیسا کہ ہے ان سرکل دا آپشن فار دا انڈر لائن ورڈس دیٹ ریلیٹس ٹو دا ٹیکسٹ. ٹیکسٹ کے اندر جو اس کا حوالہ ہے، ریفرنس ہے، اس کے حوالے سے آپ نے آنسر کریٹ کرنا ہے. اسی طرح ملٹیپل چوائس ہے، MCQs ہیں یہ، تو اس کے حوالے سے آپ دھیان رکھیں. جو انڈر لائن ورڈ ہے اس کو کس طرح آپ ڈسکرائب کریں گے آنسر کے ذریعے. تو یہاں اگر آپ دیکھیں کویشچن نمبر 1 میں ورڈ آ رہا ہے افرمڈ، تو یہاں اس کے آپشنس میں ٹولڈ ہے، بروک ان ہے، سیڈ ایمفیٹیکلی ہے. تو افرمڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کسی بات پہ زور دینا، یقین سے کہنا، اور تو اس کی جو چوائس بنے گی وہ بی ہو جائے گی، سیڈ ایمفیٹیکلی. اسی طرح کویشچن نمبر 2 میں ہے دا قائد واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ. اسٹرانگ فیتھ کو انڈر لائن کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. فیتھ میں نے یقین، ایمان ہوتا ہے، اینڈ اسٹرانگ میں نے مضبوط کی سینس میں. تو یہاں ہے فرم فیتھ، ویورنگ فیتھ، پاورفل فیتھ. تو پاورفل فیتھ نارملی ہم نہیں یوز کر سکتے، اس سے زیادہ اچھا ورڈ ہو جائے گا فرم فیتھ. تو یہ آنسر آپ کے لیے رائٹ چوائس ہوگا. کیپ اپ یور مورال، یہ مورال لفظ ہے، ناٹ مورل. مورل جو ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ ای نہیں ہوتا، اسی لیے ای ہونے کی وجہ سے اس کا پروننسیشن مورال بن جائے گا. تو یہاں پر آپ اس کی جو سیکنڈ چوائس ہے اس کو آپ لے لیں. پہلا تو ویلتھ ہے جو کہ ہو ہی نہیں سکتا. سیلف اسٹیم، مورال، حوصلہ بڑھانا، ہمت بڑھانا، اس سینس میں یہ کلیئر ہو جائے گا. یہ اس کے آنسرز ہیں، کچھ آپ اس کی لنک میں یاد رکھیں. نمبر 4 پہ اگر آپ فوکس کریں گے، اس کا ایک وائس بھی تھا نیکسٹ کویشچن کا اس کو، لیکن ہمارا آنسر بی بن گیا تھا. ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ. افریڈ آف، خوفزدہ ہونا، ڈرنا. تو یہاں پر ہوگا ٹین ٹو یا اسکیئرڈ یا اسکوائرڈ اپ. تو بی آنسر پہ اسکیئرڈ جسے کہتے ہیں نا خوف زدہ ہونا، وہ ہمارا سملر آنسر بن جائے گا انڈر لائنڈ. نمبر 4 پہ وی شوڈ فیس اٹ بریولی ٹو سیو دا آنر آف پاکستان اینڈ اسلام. اسی لیسن میں آپ نے پڑھا تھا فیس. فیس یہاں ہوگا ریپیئر کرنا، آپشنس پہ ہے کوپ ود اور کریکٹ. تو دھیان میں رہے آپ کا آنسر بی ہے، کوپ ود، یعنی سامنا کرنا، کسی چیز کو ڈیل کرنا. اس کے حوالے سے یہ کلیریفیکیشن آپ یاد رکھیں. فیس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، ویسے ہی فیس بک کے حساب سے بھی ہے فیس ایک، ویسے ہی فیس جو باڈی پارٹ ہے، اور یہ مختلف چیزیں ہیں. تو یہاں سامنا کرنے کے سینس میں آئے گا، کوپ ود سملر اس کا ہو جائے گا. یہی ویکیبلری ہے جس کو ہم شیڈز آف ویکیبلری کے نام سے بھی جانتے ہیں. شیڈز، یہ شیڈز ہیں ویکیبلری کے، کون سا لفظ کس جگہ زیادہ سوٹ کرتا ہے، تو اس حوالے سے ہم اسے استعمال میں زیادہ لے کے آتے ہیں. یہ آپ کو کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے، سٹوری کا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ رائٹر کس سینس میں استعمال کرنا چاہ رہا ہے. نیکسٹ آپ فوکس کیجئے ورڈز پہ اور اس کے سینونمز پہ. یہاں تاکہ آپ کو MCQs میں ایکچولی سینونمز آ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے جو سوال حل کیا وہاں پر بھی یہی سوال گزرا ہے. تو یہاں مور پریکٹس کے لیے آپ کو مزید الفاظ ہیں، فوکس کیجئے. ورڈ ہیں آپ کے پاس مورال. مورال ابھی آپ کے سامنے گزرا ہے جس کا سیلف اسٹیم
ویسے اسٹیم کہتے ہیں عزت احترام کو، لیکن یہاں سیلف اسٹیم یعنی اپنی لیے کوئی بھی کسی انا جسے اردو میں کہہ سکتے ہیں ہم، تو وہ چیز بن جاتی ہے مورال۔ ویسے حوصلہ ہمت کو بھی کہتے ہیں مورال ہونا، ٹیم کا مورال بہت ہائی ہے، اکثر یہ لفظ آپ سنتے ہیں میچز کے دوران، لائک دیٹ۔ ووئج ایک لفظ ہے جس کا مطلب جرنی ہے، اور ووئج عموماً ہم لوگ سی یعنی واٹر ٹریولنگ پر جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، سمندر میں، لائک دیٹ۔ ایمبیشن کا مطلب ہوتا ہے ایسپیریشن، سملر ایمبیشن آپ کا جو مقصد ہے، خواہش ہے فیوچر کا، اسے ہم مراد ہے۔ نومن کلیچر یہ موسٹلی سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں استعمال ہوتا ہے، موسٹلی کیمسٹری میں جو بچے آپ لوگ پڑھتے ہو کیمسٹری، وہاں آپ کو کلیئر ہوگا۔ کیمسٹری کے اندر کیمیکلز کے نام دیے جاتے ہیں، ان کی سب برانچز بنائی جاتی ہیں، اور چھوٹے ان کے پھر مزید ان کے سیکشنز بن جاتے ہیں، تو اس طرح یہ ایک سسٹم اور گرافیکل شیپ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ سارا پروسیس سسٹم جو ہوتا ہے اسے ایک نومن کلیچر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کوڈیفیکیشن اس کا سملر بن جائے گا، اس کے حوالے سے یاد رکھیں، یعنی نام کا نظام جو ہوتا ہے، نام دینا کسی چیز کو، کیمیکل کو، لائک کیمسٹری۔ آئیڈینٹی اس کا مطلب ہوتا ہے کیریکٹر یا شناخت ہونا، خصوصیت ہونا۔ ڈسٹنکٹیو کا مطلب ہوتا ہے بہت امتیازی، نمایاں، تو جسے یونیک کے نام سے یاد رکھا گیا ہے، سملر اس کا۔ ایمرجنس، رائز یعنی ظہور ہونا، ظاہر ہونا کسی چیز کا۔ اسٹرگل میں نے کوشش، تو اٹیمپٹ میں نے بھی کوشش ہوتا ہے، یہ ایک سملر ہے۔ نیومرس لا تعداد کو کہتے ہیں، تو مینی اس کا سملر ہوگا۔ اسٹرانگ طاقتور ہوتا ہے، تو وہ آلریڈی پاورفل کے سینس میں ہے۔ آئیڈیالوجی تو اس کو فلاسفی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کوئی نظریہ، کوئی خیال، کوئی خاص قسم کی جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اس کو ہم آئیڈیالوجی اور فلاسفی میں سینونیمز کے طور پر یوز کر سکتے ہیں۔ یہ سوالات آپ یاد رکھیں، اس کو یاد کریں تاکہ کچھ ورڈز میننگ اور کویشچنس آنسر میں کوئی بعض اوقات مختلف شیپ میں بھی یہ سوال آ جاتے ہیں، فل ان دا بلینکس میں اگر آ جائیں آپ کو، یا ایم سی کیوز میں تو موسٹ چانس ہوتا ہے ان کا کہ وہاں اپیئر ہو جائیں یہ الفاظ، تو اس کے حوالے سے ہم یاد کرتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا جو کویشچن بنے گا وہ یہاں اس کو وہ ڈسپلے کرنا چاہ رہا ہے۔ رائٹ دا اینٹونیمس آف دا فالوئنگ ورڈس، یہ بھی آتا ہے ایم سی کیوز میں، بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی۔ اینٹونیمس یعنی اس کے اپوزٹ آپ نے لکھنے ہیں میننگس۔ کانفیڈنس، آنر، بلیف، سیپریٹ، یونٹی اینڈ پولیٹیکل، تو یہاں اس کو آپ مزید کلیئر کر سکتے ہیں۔ کانفیڈنس کو ڈیفیڈنس لکھا ہوا ہے، یعنی کانفیڈنس نہ ہونے کی سینس میں۔ آنر، ڈس آنر۔ بلیف، ڈس بلیف۔ سیپریٹ، کولیکٹیو۔ یونٹی، ڈس ہارمنی۔ یونٹی اتحاد کو کہتے ہیں، ڈس ہارمنی اس کے اپوزٹ ہو جائے گا، یعنی اتفاق نہ ہونا، پھیلے ہوئے ہونا، منتشر ہو جانا، ناٹ ان اے گروپ۔ پولیٹیکل جو ہے، نان پولیٹیکل، یہ اس طرح بن جائے گا، غیر سیاسی جسے ہم کہہ دیتے ہیں، نان پولیٹیکل ہو جائے گا۔ نان کا لفظ جہاں لگتا ہے وہ اس کو نیگیٹو بنا دیتا ہے، یا اسی ورڈ کا جو میننگ ہوگا اس کا اپوزٹ بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کچھ کلیریفیکیشنس یاد رکھیں تاکہ آپ کو مزید ایکسرسائز کی پریکٹس ہو جائے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ انہی کی بار بار آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اس کو یاد کریں تاکہ ایم سی کیوز میں آپ کا مسئلہ حل ہو۔